مجاہد از قلم علی یار خان۔ ہر چند کے ساری رات جاگتا رہا تھا، لیکن پھر بھی زیادہ تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حالات ہی ایسے پیش آئے تھے کہ مستعد رہنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، باورچی نے 8 بجے ناشتہ دیا، جو میں نے اپنے کمرے ہی میں کیا، اور پھر لون کا لباس پہنتے ہوئے گاڑی کے پاس آ گیا۔ پہلے میں نے بالٹی میں پانی بھر کر گاڑی دھوئی اور پھر اس کا بونٹ اٹھا کر آئل چیک کرنے لگا۔ پیٹرول کے ٹن بھی میری اس چھوٹی سی رہائش گاہ میں تھے، اور اس وقت میں پائپ کے ذریعے گاڑی کی ٹینکی میں پیٹرول بھر رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا۔ لون، جلدی کرو، مسٹر بیہان کے پاس چلنا ہے، ایک خطرناک شخص بھاگ گیا ہے۔ بہتر ہے جناب، میں نے مستعدی سے کہا۔ وہ شخص کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے پیٹرول کا ٹین اندر رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی نکال کر میں نے پوچھا، مسٹر بیان اس وقت مسٹر ہینری کی رہائش گاہ پر ہی ہوں گے؟ وہیں چلو، وہ شخص بولا، اور میں نے سکون کی سانس لی۔ ایسے خطرناک مراحل ابھی پیش آتے رہیں گے، میں نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوچا۔ رات کو تم پرسکون تھے؟ دفعتاً وہ شخص بولا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ میرا مطلب ہے کوئی خاص بات تو نہیں محسوس کی تم نے؟ نہیں جناب، مجھے نزلہ ہو گیا تھا۔ برانڈی کے چند پیگ لے کر میں گہری نیند سو گیا تھا۔ میں نے جواب دیا، قصور ہمارا بھی نہیں تھا، ہمیں کوئی اطلاع ہی نہیں تھی۔ کیا بات ہو گئی جناب؟ میں نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ وہ شخص جو میڈم کا مہمان تھا کوئی خطرناک آدمی ہے، مسٹر بیان نے فون کیا تھا، اسے صبح کے ناشتے میں بے ہوشی کی دوا دی جائے، لیکن پوری عمارت میں اس کا پتہ نہیں ہے۔ وہ ہے کون جناب؟ پتہ نہیں، بس یہی معلوم ہوا ہے کہ ایک خطرناک آدمی ہے، اس نے جواب دیا۔ کار میں نے ہیڈری کی کوٹھی کے پارکنگ لان میں روکی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کئی گاڑیاں باہر نکلی تھیں، ان میں 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک افراتفری کی سی کیفیت تھی، اور اس بات کا اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ میری تلاش شروع ہو گئی ہے۔ وہ شخص گاڑی سے نکل کر اندر چلا گیا، اور میں اپنی جگہ بیٹھا سوچتا رہا۔ حالات بے حد خطرناک تھے۔ اس لاش کو ٹھکانے لگائے بغیر سکون کی سانس نہیں لی جا سکتی تھی۔ کسی بھی لمحے کسی بھی کام سے کار کی ڈگی کھلوائی جا سکتی تھی، اور نہایت اطمینان سے لون کی لاش دیکھی جا سکتی تھی، اور اس کے بعد کے حالات کا اندازہ کرنا کیا مشکل تھا۔ میں اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جو میرے ساتھ آیا تھا۔ میں کار سے اتر آیا اور عمارت کے لان کا جائزہ لینے لگا۔ کوئی جگہ میرے مطلب کی نہیں تھی، اگر ہوتی بھی تو اس کوٹھی میں یہ کام مشکل تھا۔ ابھی تک میرے ذہن میں کوئی ٹھوس اسکیم نہیں تھی، بس حالات کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ باقی معاملہ تقدیر پر چھوڑ دیا تھا۔ عمارت میں خاصی گہما گہمی تھی، گاڑیاں آ جا رہی تھیں، جزیرے پر کافی گاڑیاں موجود تھیں۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات آتے رہے، اور پھر اچانک ایک خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ مارگیسیا کے ڈرائیور کی حیثیت سے میں کوئی خاص مقصد حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس عمارت میں مجھے کوئی ایسی شخصیت مل جائے۔ پھر میری نگاہوں نے ایک شخص کو تلاش کر لیا۔ کافی عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس دن بھی میں نے اسے دیکھا تھا جب مارگیسیا مجھے ہیڈری کے پاس لائی تھی۔ میری جسامت اس سے میل نہیں کھاتی تھی، لیکن اس کے انداز کو اپنایا جا سکتا تھا۔ گردن تھوڑی سی جھکا لی جائے اور شانے اونچے کر لیے جائیں تو کام بن جائے گا۔ میری نگاہیں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ 3-4 بار وہ مجھے نظر آیا، اور میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر میں نے ایک خطرہ مول لے ہی لیا۔ اسی وقت کوٹھی کا مالی ہاتھ میں ایک لمبی قینچی لیے میرے نزدیک سے گزرا تھا۔ وہ بوڑھا شخص بھی اتفاق سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھا۔ سنو، میں نے مالی کو آواز دی۔ وہ رک گیا۔ ماچس ہوگی تمہارے پاس؟ اس نے کچھ کہے بغیر اپنے لباس سے ماچس نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ سگریٹ تو میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے ماچس سے ایک تیلی نکال کر اس کا شکریہ ادا کیا، اور تیلی سے کان کھجانے لگا۔ وہ کون صاحب ہیں؟ میں نے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں؟ وہ بوڑھے سے؟ ارے انہیں نہیں جانتے، نیگی صاحب ہیں، اس عمارت کے کانٹریکٹر۔ ارے یہ نیگی صاحب ہیں، ان کی صحت بہت خراب ہو گئی ہے، ایک دم بوڑھے ہو گئے ہیں یہ تو۔ میں نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ پچھلے 10 سال سے تو یہ ایسے ہی ہیں، میں نے تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔
مالی نے کہا، میں نے طویل عرصے کے بعد دیکھا ہے، یہ تو اسی عمارت میں رہتے ہیں۔ ہاں، اس لال کوارٹر میں پہلے یہاں نہیں رہتے تھے۔ اکیلے رہتے ہیں؟ کوارٹر تو کافی کشادہ ہے۔ اب اکیلے رہتے ہیں، بیوی اور دونوں بیٹے بیروت چلے گئے ہیں، اسی وقت سے یہاں آ گئے ہیں۔ وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اچھا، میں چلتا ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ اس شخص سے عمدہ کوئی دوسرا نشانہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ معلومات مہیا کرنا مشکل تھا، اسی لیے میں نے اسی پر اکتفا کیا اور پھر دوسرے پہلو پر سوچنے لگا، یعنی رات کی تاریکی میں یہاں داخل ہونے کے مسئلے پر۔ اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے عمارت کے بیرونی حصے کا ایک چکر بھی لگا ڈالا۔ میں نے ایک عمدہ جگہ منتخب کر لی۔ پھر جب کار کے پاس واپس پہنچا تو 2 آدمی میرے منتظر تھے۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کہاں چلوں جناب؟ میں نے جلدی سے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مورگن صاحب یہیں رکیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ پیٹرول موجود ہے گاڑی میں؟ میں نے اثبات میں سر کو جنبش دی۔ سارا دن میں خود ہی گاڑی چلاتا رہا اور اپنی تلاش میں سرگردہ رہا۔ آج پہلی بار میں نے یہ جزیرہ پوری طرح دیکھا تھا، لیکن عجیب دن گزرا تھا۔ لون کی لاش ڈگی میں موجود تھی اور اسے ٹھکانے لگانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں نے بھی مجھے ایک لمحے کا موقع نہیں دیا۔ یہ کارروائی شام 7 بجے تک جاری رہی اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہیں ان کی رہائش گاہ پر چھوڑ دیا جائے۔ کار سے اترتے ہوئے انہوں نے دوسرے دن مجھے اسی جگہ آنے کی ہدایت کی تھی۔ وہاں سے واپسی پر میں نے سوچا، لاش ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب اگر اسے اسی طرح ڈگی میں رہنے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ میں تو اپنا حلیہ بدل ہی لوں گا۔ سارا دن سولی پہ لٹکے ہوئے گزرا تھا، اس لیے اب قدرے سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ کار لاک کر کے میں نے لون کے کوارٹر میں آ گیا۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ باورچی نے کھانا دیا۔ کھانا کھا کر میں نے اپنی سب سے قیمتی پونجی یعنی میک اپ کا سامان اپنے قبضے میں کیا اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 1 بجے میں کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ تمام ضروری چیزیں میرے پاس محفوظ تھیں، بس راستہ طے کرنے کے معاملے میں احتیاط برتنی تھی، کیونکہ مجھے تلاش کرنے والے رات کی تاریکی میں بھی غافل نہیں ہوں گے۔ دن کے اجالے میں نے ان جگہوں کا انتخاب کر لیا تھا جہاں سے گزر کر میں ہینری کی رہائش گاہ تک پہنچ سکتا تھا۔ ایک خشک نالے میں اتر کر میں نے تقریباً 2 فرلانگ چلا اور پھر باہر نکل آیا، کیونکہ اب نالے میں گھنی کانٹے دار جھاڑیاں اگ آئی تھیں۔ اس کے بعد تقریباً 2 فرلانگ کا راستہ مخدوش تھا اور پھر مزید 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے میں بالآخر ہینری کی رہائش گاہ کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر صورتحال کا جائزہ لیتا رہا اور پھر دن میں انتخاب کردہ مقام تک پہنچ گیا۔ میری گمشدگی کے سلسلے میں ان کی کارروائیاں تو کافی سنسنی خیز تھیں، لیکن رات پرسکون تھی۔ ہینڈرک جس قدر چالاک انسان تھا، اس کے پیش نظر یہ سوچنا تو حماقت تھی کہ اس نے مجھے اپنی خود اعتمادی کے تحت نظر انداز کر دیا ہوگا۔ وہ یقیناً میرے سلسلے میں محتاط ہوگا۔ یہ بات اس کے لیے بے حد خوفناک ہوگی کہ کوئی فلسطینی نوجوان یا فلسطینیوں کا حامی اتنی گہری سازش کر کے اس کے جزیرے پر پہنچ گیا ہے۔ واقعہ جس انداز میں پیش آئے تھے، انہوں نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا، اور میرے غائب ہونے کے بعد یہ تشویش اور بڑھ گئی ہوگی۔ ممکن ہے ڈینی مارش کی طرف بھی اس کا ذہن گیا ہو، لیکن اس وقت حالات پرسکون تھے اور کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اندر داخل ہو گیا اور پھر اپنی جگہ رک کر میں نے عمارت میں دور دور تک نگاہیں دوڑائیں۔ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ تب میں آگے بڑھا اور اس رخ کوارٹر کی طرف چل پڑا جس میں نیگی رہتا تھا۔ کوارٹر میں مدھم روشنی ہو رہی تھی، اس کا چھوٹا سا احاطہ سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور پھر میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ اس جزیرے پر ایک ہی بات مجھے پسند آئی تھی کہ لوگ اتنے مطمئن رہتے تھے کہ کبھی کوئی دروازہ بند نہیں ملتا تھا۔ یہاں دروازوں کو بند کرنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ ویسے میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تھا اور پھر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں نیگی گہری نیند سو رہا تھا۔
وہ بہت ہوشیار نیند سوتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی مدھم سی آواز ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ شاید نزدیک ہی بجلی کا سوئچ موجود تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے کمرے میں تیز روشنی ہو گئی۔ بوڑھا نیگی مجھے گھور رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول چمک رہا تھا جس کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اوہ مسٹر نیگی، معافی چاہتا ہوں، مجھے مجبوراً آپ کے پاس آنا پڑا، میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تم لان ہو نا؟ اس کی آواز ابھری۔ جی ہاں، صورتحال ایسی ہی خطرناک ہے کہ میں اس طرح چوروں کی مانند آپ کے کوارٹر میں داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ نیگی کے انداز میں کچھ تبدیلی آئی۔ پستول اب بھی جوں کا توں اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ میڈم مارگیسیا بیروت چلی گئی ہیں۔ ہاں، میں یہ جانتا ہوں، اور اس بات کا بھی علم آپ کو ہوگا کہ وہ خطرناک مہمان ہمارے یہاں مقیم تھا۔ بالکل، نیگی میری باتوں کے جال میں الجھتا جا رہا تھا۔ میں کئی بار اس مہمان کو لے کر مختلف جگہوں پر گیا تھا اور اتفاق سے میں نے اس کی چند باتوں کو نوٹ کر لیا تھا۔ اوہ، پھر آؤ بیٹھو، تم یقیناً کوئی خاص بات بتانے آئے ہوگے، نیگی نے کہا، اور میں اس کے قریب پہنچ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ شاید آپ کو علم بھی ہو کہ میں مسٹر بیان کو لے کر دن میں یہاں آیا تھا۔ میں نے اچٹی سی نگاہ اس کے پستول پر ڈالی، پستول پر اس کی گرفت کا اندازہ لگانے لگا جو اب زیادہ مضبوط نہیں رہی تھی، اور ٹائگر سے اس کی انگلی ہٹی ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے مارگیسیا کی گاڑی دیکھی تھی مسٹر نیگی، میں نے اس مہمان کو یہاں اس عمارت میں دیکھا تھا۔ اس وقت میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس عمارت میں؟ نیگی کے لہجے میں خوف نمایاں ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کے ایک آدمی کی شکل میں، وہ ایک معمولی آدمی کے میک اپ میں یہاں موجود ہے۔ نیگی بالکل ہی پھنس گیا تھا، لیکن پستول اب بھی اس کے پاس موجود تھا، اس لیے ابھی میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ میری ذرا سی جنبش پر وہ فائر کر سکتا تھا۔ میرے آدمی کی شکل میں؟ کیا تمہیں یقین ہے؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ 100% مسٹر نیگی، یہ دیکھیے، ثبوت کے طور پر میں چند چیزیں لایا ہوں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر میک اپ کا سامان نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ نیگی نے پستول ایک طرف رکھا اور سامان پر جھک گیا۔ مجھے اسی وقت کا تو انتظار تھا۔ دوسرے ہی لمحے میرا کھڑا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا اور وہ اچھل کر تکیے پر جا پڑا۔ میں ایک دم اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ میرے پہلے ہی ہاتھ نے نیگی کو چکرا دیا تھا، پھر وہ بہت جاندار تھا۔ اس نے شاید شدید جدوجہد کی۔ میں نے نہ تو اسے بستر سے اٹھنے دیا، نہ اس کے حلق سے کوئی آواز نکلنے دی۔ میں بھی زندگی اور موت کی بازی کھیل رہا تھا۔ بہرحال میری گرفت اس کی گردن پر تنگ ہوتی گئی اور اس کی جدوجہد سست پڑ گئی۔ پھر وہ سرد ہو گیا۔ پوری طرح اطمینان کرنے کے بعد میں اس کے سینے سے اتر آیا اور گہری گہری سانس لینے لگا۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پرسکون ہونے کے بعد میں نے اس کی لاش ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچا۔ کوئی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد لون کے قتل کی اطلاع عام ہو جائے گی اور افراتفری میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے قبل ہی کچھ کر لینا مناسب ہے۔ میں کمرے سے نکل آیا اور کوارٹر کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ کوارٹر کے پچھلے حصے میں مجھے ایک ایسی چیز نظر آ گئی جسے دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ یہ سیمنٹ کا بنا ہوا بہت بڑا گملہ تھا جس کی لمبائی تقریباً 5 فٹ، چوڑائی 2 فٹ اور اونچائی 2.5 فٹ کے قریب تھی۔ گملہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، اسی لیے اب اسے اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ فوری طور پر میں اس سے بہتر جگہ نہیں تلاش کر سکتا تھا۔ میں واپس اندر آ گیا اور کونے خدروں کی تلاشی لینے لگا۔ پھر مجھے ایک ایسی نوکدار راڈ مل گئی جس سے مٹی کھودی جا سکے۔ چند لمحات کے بعد میں گملہ خالی کر رہا تھا۔ میں نے اس کی ساری مٹی زمین پر ڈال دی، پھر واپس کمرے میں آیا اور نیگی کی لاش کو پلنگ سے گھسیٹ کر نیچے ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اٹھایا اور کاندھے پر ڈال کر باہر نکل آیا۔ نیگی کس قدر بھاری بھرکم آدمی تھا۔ بمشکل تمام میں اسے اس گملے میں ٹھوسنے میں کامیاب ہو سکا۔ بہرحال وہ گملے میں سما گیا اور پھر میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ تقریباً 5 انچ موٹی مٹی کی تہہ میں نیگی چھپ گیا تو میں نے سطح ہموار کر دی اور باریک بینی سے جائزہ لے کر مطمئن ہو گیا۔
پھر ادھر ادھر جھاڑ جھنکار جمع کر کے میں نے گملے پر ڈال دیے۔ اس سے بھی اطمینان نہ ہوا تو میں نے ایک گوشے سے ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، گاڑیوں کے پرانے ٹائر، ٹاٹ کی چند بوریاں اس پر ڈال کر اسے اچھا خاصا کباڑ خانہ بنا دیا، لیکن اس انداز میں کہ کسی کو احساس نہ ہو سکے۔ اس کے بعد میں نے گملے کی مٹی کو کیاریوں میں پھیلا کر اس پر خوب پانی ڈال دیا اور واپس آ کر میک اپ کا سامان سنبھالا اور ایک آئینہ تلاش کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اس میک اپ پر صرف کر دی تھیں۔ خاصا مشکل میک اپ تھا، بدن کو بھاری بنانے کے لیے کپڑے استعمال کرنے پڑے تھے۔ بہرحال اپنی دانست میں نے کام مکمل کر لیا اور اس کے آگے میری قسمت۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے، صبح ہونے کے قریب تھی۔ اپنی کارروائی کا آخری جائزہ لے کر میں نے بھرے ہوئے پستول کو سنبھال کر رکھا اور پھر پلنگ پر دراز ہو گیا۔ حالانکہ ان حالات میں نیند کی گنجائش کہاں تھی، لیکن میرے فولادی اعصاب نے میرا ساتھ دیا اور میں گہری نیند سو گیا۔ کسی تیز آواز سے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے سورج کی تیز روشنی اندر آ رہی تھی۔ بیرونی دروازے پر مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں چونک پڑا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ عجیب و غریب آوازیں تھیں۔ میں نے کان لگا کر سنا اور ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے محسوس ہوا تھا جیسے گملے سے لکڑیاں اور دوسرا فرنیچر ہٹایا جا رہا ہو۔ یقیناً ایسی ہی بات تھی، لیکن یہ کیسے ہوا؟ کوئی خاص بات ہو گئی، اور اگر کسی کو اس واقعے کی بھنک مل گئی ہے تو یقیناً سرخ کوارٹر کے گرد مسلح افراد موجود ہوں گے۔ بھاگنے کی کوشش اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اور پھر یہ آوازیں میرے کمرے کے قریب سنائی دینے لگیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں خوفناک صورتحال کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے پستول کا چیمبر چیک کیا، سانس روک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ کھلا اور میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں غالباً رائفل موجود تھیں۔ کمرے میں زیادہ روشنی نہیں تھی، اسی لیے میں اچھی طرح ان کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکا۔ بہرحال میں ان کی کسی بھی حرکت پر فائر کرنے کے لیے تیار تھا۔ ان میں سے ایک نے اپنی رائفل زمین پر رکھی اور پھر شاید وہ گھٹنوں کے بل جھک کر مسیری کے نیچے جھانکنے لگا۔ دوسرا آدمی رائفل ہاتھ میں لیے کمرے کے دوسرے کونے میں پہنچ گیا۔ ان دونوں کی حرکتیں بہت پراسرار تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ٹرائیگر پر انگلی کا دباؤ ڈالنا شروع کیا اور پھر اچانک مجھے اس سوئچ کا خیال آ گیا جو میرے بالکل قریب تھا۔ میں نے پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کر دیا۔ کمرے میں تیز روشنی ہو گئی۔ وہ دونوں چندھیائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ دونوں کے چہروں پر حماقت برس رہی تھی۔ سوری مسٹر نیگی، ہم تو بہت آہستگی سے کام کر رہے تھے۔ ہمیں افسوس ہے، ہماری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی، ان میں سے ایک نے کہا۔ میں انہیں دیکھنے لگا۔ دونوں خاکروبوں کی وردی میں تھے اور ان کے ہاتھوں میں دبی ہوئی رائفلیں دراصل صفائی کرنے والے برش تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے گہری سانس لی۔ کیا کر رہے تھے تم دونوں؟ میں نے نیگی کی آواز کی نقل کرتے ہوئے کہا۔ صفائی جناب، دوسرا معصومیت سے بولا۔ باہر اور کون ہے؟ کوئی نہیں جناب، ہم باہر کی صفائی کر چکے ہیں، اس نے جواب دیا، اور میں دل ہی دل میں اپنی وحشت پر ہنسنے لگا۔ مجھ سے زبردست حماقت سرزد ہونے والی تھی، مگر خوبی تقدیر سے بچ گیا۔ ٹھیک ہے، صفائی کرو، میں بیمار ہوں، میں نے مزمحل آواز میں کہا اور کمبل سے چہرہ ڈھانپ کر لیٹ گیا۔ دل ہی دل میں اپنی حماقت پر میں شرمندہ ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت ان لوگوں پر گولی چلا دیتا تو صورتحال بگڑ بھی سکتی تھی، لیکن اس طرح زیادہ وقت نہیں گزارا جا سکتا تھا۔ لون کی لاش کار کی ڈگی میں موجود تھی، جلد ہی اس کی بدبو پھیل جائے گی اور اس کا راز کھل جائے گا۔ پھر نیگی کی لاش جو اسی کوٹھی میں موجود ہے۔ فی الحال وہ لاش محفوظ تھی، لیکن زیادہ عرصہ نہیں۔ کسی بھی وقت اس گملے پر کسی کی نظر جا سکتی تھی۔ حالانکہ مٹی میں دبی ہوئی لاش سے تعفن اٹھنے کا امکان نہیں تھا، کوئی بھی حادثہ کسی بھی وقت پیش آ سکتا تھا، خاص طور سے ایسی شکل میں کہ انہیں جزیرے پر میری موجودگی کا علم ہے اور وہ میری تلاش میں جزیرے کا کونا کونا چھان رہے ہیں۔
میں رات کو جاگتا رہا اور مصروف بھی رہا، اس لیے شدید نزلہ ہو گیا تھا اور اسی کی وجہ سے بخار بھی، لیکن یہ نزلہ بخار میرے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ دوپہر کو ادھیڑ عمر کی ایک عورت میرے پاس آئی۔ کیا بات ہے نیگی، آج نظر نہیں آئے؟ سنا ہے بیمار ہو گئے ہو؟ اس نے بڑی ہمدردی سے کہا اور میں ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ میں بھلا اس عورت کو کیا جانتا؟ تاہم میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی خاص بات نہیں، بس موسمی اثر ہے۔ عورت نے میری پیشانی چھوتے ہوئے کہا، اوہ تمہیں تو اچھا خاصا بخار ہے، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کی، نزلہ ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم تو ہمیشہ کے بے پرواہ انسان ہو۔ میں اسے تمہاری کیفیت بتا کر کوئی دوا لے آتی ہوں، اس نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ نہ جانے یہ مہربان خاتون کون تھیں، میں معلوم نہیں کر سکا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دوبارہ واپس آئیں۔ ان کے ساتھ انہی کی عمر کا ایک اور شخص بھی تھا جس کے پاس اسٹیتھوسکوپ دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر نے میرے سینے، زبان اور آنکھوں کا معائنہ کیا اور پھر بولا، کوئی خاص بات نہیں ہے مس جینڈولین، موسمی اثر اور تھکن ہے، کم از کم 2 دن آرام کی ضرورت ہے، میں دوائیں بھجوا دیتا ہوں۔ مس جینڈولین، تو یہ خاتون مس ہیں، مگر ہیں کیا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور جب ڈاکٹر چلا گیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں تو اپنے آپ سے جیسے دشمنی ہے، کتنا کہتی ہوں اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، ہو گئے نا بیمار؟ اس کے لہجے میں ہمدردی اور اپنائیت تھی۔ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ دوا کا ڈوز لو اور آرام کرو، میں فالکر سے کہہ دوں گی 2-3 دن کے لیے وہ تمہاری ذمہ داری سنبھال لے گا۔ آرام ضروری ہے۔ بہت بہتر مس جینڈولین، میں نے آہستہ سے کہا اور مس جینڈولین مسکرا دیں، پھر کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگیں، اچھا اب میں چلتی ہوں، دوا جس طرح بتائی جائے پابندی سے لینا۔ وہ ہدایات دے کر باہر نکل گئی۔ رات کی تھکن بھی کام آ گئی تھی۔ اس تھکان نے بخار دیا اور اس وقت کے بخار نے تحفظ۔ باقی رہی مس جینڈولین کی بات، تو یہاں تو سبھی میرے لیے اجنبی تھے، ان سب سے آخر نبٹنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکا چند دوائیں لے کر آیا۔ وہ میرے سامنے مؤدب تھا۔ میں نے آنکھیں بھیج بھیج کر کئی بار کھولی اور پھر ان پر ہاتھ رکھ کر بولا، کون ہو تم؟ نیگی صاحب، میں رگھن فراش ہوں اور آپ کے لیے دعائیں لایا ہوں۔ مس جینڈولین کہاں ہیں؟ اپنے کوارٹر میں گئی ہیں ابھی، مجھ سے کہہ گئی ہیں کہ میں یہیں رکوں اور آپ کو دوا دیتا رہوں۔ پانی لاؤں صاحب؟ لے آؤ، میں نے کہا۔ لڑکے نے پانی دیا۔ بخار تھا، اسی لیے 1-2 خوراکیں لے لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے دوا لے لی۔ یہ میری آنکھوں میں بھی تکلیف ہو گئی ہے۔ آرام کروں گا، کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے تو منع کر دینا، سمجھے؟ جی نیگی صاحب، اس نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ اس کے بعد کا وقت پرسکون گزرا۔ شام کو مس جینڈولین پھر آئیں۔ رگھن بتا رہا تھا، تمہاری آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، کمرے میں روشنی کیوں نہیں کی؟ اوہ بند کر دو جلدی، سخت تکلیف ہے آنکھوں میں، سارا دن آنکھیں نہیں کھول سکا میں۔ مگر آنکھوں میں تکلیف کیوں ہو گئی؟ مجھے ایسا ہی شدید نزلہ ہوتا ہے، سر میں، آنکھوں میں اور کانوں میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے، ویسے دوا سے فائدہ ہے، میں نے کہا۔ مس جینڈولین نے میرا بخار دیکھا اور کس قدر مطمئن ہو گئی۔ ہاں بخار ہلکا ہے، فالکر نے کام سنبھال لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مس جینڈولین نے میرے نائب کا یہی نام لیا تھا۔ بڑی خوش اسلوبی سے عمارت پر گارڈ اور بڑھا دیے گئے ہیں۔ باہر کی فضا بہت خراب ہے، دوسری بستی میں اب بھی تلاشیاں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا۔ تلاشیاں؟ ہاں، مارگیسیا کا ڈرائیور لون اپنی کار کی ڈگی میں مردہ پایا گیا ہے اور اس کی لاش کئی دن پرانی ہے۔ لون؟ میں نے چونکنے کی اداکاری کی، میرا دل سینے میں اچھل پڑا تھا۔ ہاں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے چند گھنٹے پہلے زندہ دیکھا گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آپ تفصیل تو فالکر ہی کو معلوم ہوگی، میں نے تو صرف چند باتیں سنی ہیں۔ مس جینڈولین بولی، اوہ فالکر کو بلاؤ، مجھے حالات سے کیوں بے خبر رکھا گیا؟ میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نے منع کر دیا تھا فالکر کو، ورنہ وہ تو تمہارے پاس آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اس وقت تمہیں پریشان کرنے کے بجائے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے۔ اوہ بلاؤ اسے، میں اس سے حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے تفصیلات
معلوم نہیں ہوئے تو رات بھر سو نہیں سکوں گا۔ مس جینڈولین فالکر کو بلانے چلی گئیں۔ فالکر گھٹے ہوئے بدن کا نوجوان آدمی تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باوجود میں نے اس کے خد و خال اچھی طرح ذہن نشین کر لیے تھے۔ فالکر نے مجھے پوری کہانی سنائی اور اس کا لبے لباب یہ تھا کہ ڈگی سے لون کی لاش برآمد ہوئی ہے اور ایک خطرناک شخص اس کے میک اپ میں رہ کر یہ تمام حرکتیں کرتا رہا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جو فرار ہو گیا تھا۔ کیا وہ بہت خطرناک آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی معلوم ہوتا ہے۔ سیکریٹری صاحب خود بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ لانچیں اسے تلاش کرنے کے لیے سمندر میں دور دور تک نکل گئی ہیں۔ سیکریٹری صاحب نے ہیلی کاپٹر بھی منگوائے ہیں اس کام کے لیے۔ تم اپنے کام میں مستعد رہو، ڈیوٹی سخت کر دو، رات کو چیکنگ کرو، کاش میں بیمار نہ ہوتا۔ آپ بالکل مطمئن رہیں نیگی صاحب، سیکریٹری صاحب نے خود ڈیوٹیاں چیک کی ہیں اور مطمئن ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے اطلاع ضرور دینا۔ بہتر جناب۔ فالکر چلا گیا۔ مس جینڈولین سے بھی تھوڑی دیر کے بعد جان چھوٹ گئی، لیکن اس کا حدود اربا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ نہ جانے ان کا مسٹر نیگی سے کیا تعلق تھا، ویسے اس کا لہجہ خطرناک تھا۔ رات کو میں نے رگھن کو بھی واپس بھیج دیا اور اب میں سرخ کوارٹر میں تنہا تھا۔ کافی رات گئے جب ماحول پر گہری تاریکی اور سناٹا مسلط تھا، میں خاموشی سے اپنے کمرے کے دروازے سے نکل آیا۔ پہلے میں نے باہر کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اس گملے کے پاس پہنچ گیا جس میں مسٹر نیگی آرام کر رہے تھے۔ سوری مسٹر نیگی، مجھے افسوس ہے آپ کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑی، لیکن مجبوری تھی۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ خاموشی سے یہاں آرام کرتے رہیں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے مجھے پریشانی ہو۔ میں نے اس تمام سامان کو چیک کیا جو اس گملے پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی جس سے مجھے اطمینان ہوا۔ یوں بھی وہ کوئی قابل توجہ جگہ نہیں تھی۔ میں وہاں سے مطمئن ہو کر واپس کمرے میں آ گیا۔ میری تلاش ہو رہی تھی پورے جزیرے سے اور آس پاس کے سمندر میں۔ بہرحال میں اپنی زندگی کے دلچسپ ترین دور سے گزر رہا تھا۔ میں نے طویل عرصے تک اس زندگی کے خواب دیکھے تھے اور یہی ان کی تعبیر تھی۔ میں تو اسے اپنی تقدیر کی معراج سمجھتا تھا۔ فلسطین کا معاملہ نیا نہیں تھا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد سے آج تک جو واقعات پیش آئے تھے، اہل اسلام ان پر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے۔ میں نے قصور کی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد مولوی صاحب کی رقت آمیز آوازیں سنی تھیں۔ اے میرے معبود، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، فلسطینی مجاہدین کی حفاظت فرما، انہیں کامرانی سے ہمکنار کر۔ اس وقت میرے معصوم ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی تھیں، لیکن وہ لفظ مجھے یاد تھے۔ امریکہ میں نے کئی بار اس موضوع پر مضامین پڑھے تھے، اخبار میں فلسطین سے متعلق خبریں پڑھی تھیں، لیکن میرے دل میں کوئی خاص جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس دن ایبرن ہال میں وہ شرمناک تقریر مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی اور میرے سینے میں جذبات کا سمندر ابل پڑا، اور اس کے بعد سے آج تک میں نے صہیونی نظام سے نفرت کی تھی۔ میری دلی خواہش پوری ہو گئی۔ آج میں بھی فلسطینی مجاہدین میں شامل تھا۔ میں پاکستانی تھا، لیکن فلسطین بھی میرا تھا۔ میں نے علامہ اقبال کا ترانہ پڑھا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، یہ سب کچھ ہمارا تھا۔ قاسم و قبلہ آخر یہاں سے نکلنا ہی تھا۔ میرے لیے اس سے زیادہ پرمسرت بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ میں اپنی زندگی کے سب سے حسین دور میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ ساری جد و جہد صہیونیت کے خلاف تھی اور مجھے خود پر ناز تھا۔ حالات کیسے بھی ہوں، میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب خدا کے ہاں موجود ہوگا۔ بس یہی تصور میری روح کا سکون تھا۔ سکون کے اس روح پرور احساس کے ساتھ ہی میں سو گیا، خوب گہری نیند سویا۔ صبح سورج چڑھے آنکھ کھلی، دن کو 11 بجے فالکر نے آ کر سب ٹھیک ہونے کی اطلاع دی۔ میں نے آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے کمرے میں روشنی کی اجازت نہیں دی تھی۔ مس جینڈولین سے نہ جانے آج کیسے جان بچی رہی، وہ نہ جانے کہاں مصروف تھیں۔ بہرحال مجھے اس خطرناک عورت کے نہ آنے کی خوشی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اس کے قرب سے نروس ہو جاتا تھا۔ سارا دن پرسکون گزرا، شام ہو گئی۔ میں باہر کے حالات پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ ذرا سی بے چینی بھی تھی۔ نہ جانے میری تلاش اب کس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔
کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں، نہ جانے کیسا وقت ہوا تھا۔ میرے کوارٹر میں خاموشی اور سناٹا تھا۔ سارا دن کمرے میں پڑے پڑے بوریت ہو گئی، چنانچہ میں باہر نکل آیا۔ مجھے کچھ افراتفری سی محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے کوارٹر کا دروازہ بند کیا اور اس کی بائیں سمت کی ایک دیوار پر چڑھ کر چھت پر پہنچ گیا۔ اسے خوش بختی ہی کہا جا سکتا تھا کہ چھت پر مجھے چھپنے کے لیے ایک معقول جگہ مل گئی۔ کوارٹر کی پشت پر ایک بہت تناور درخت پھیلا ہوا تھا، جس کی شاخوں نے کوارٹر کی پوری چھت ڈھانپ لی تھی۔ یہ شاخیں خوب گھنی تھیں اور ان میں آسانی سے چھپا جا سکتا تھا۔ میں شاخوں میں چھپتا چھپاتا کوارٹر کے سامنے کے سرے پر پہنچ گیا۔ یہاں سے باہر کے مناظر صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ 10-12 اسٹین گن برادر ایک حصار سے بنائے کھڑے تھے۔ اس حصار میں عمارت کے سارے ملازمین اور دوسرے افراد موجود تھے۔ چوڑے چہرے والا ایک شخص دوسرے 2-3 افراد کے ساتھ حصار کے اندر موجود لوگوں کو چیک کر رہا تھا۔ فالکر بھی ان کے ساتھ اس کارروائی میں حصہ لے رہا تھا۔ یہ چوڑے چہرے والا شخص نہ جانے کون تھا۔ بہرحال اس بات میں شک و شبہ نہیں رہ گیا کہ یہ کارروائی بھی میری تلاش کا ایک حصہ تھی۔ وہ تمام لوگوں کے چہروں پر امونیا سے دھو رہے تھے، کیونکہ اس کام کے لیے انہیں کئی دن درکار ہوتے، لیکن اپنے طور پر وہ اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ کہیں ان ملازموں کے دوران میں تو موجود نہیں ہوں۔ بڑی خوفناک بات تھی۔ مجھ سے بھی ضرور پوچھا جائے گا، اور میں ان لمحات کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ 2 باتوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا تھا، یا تو میں یہیں چھپا رہوں اور ان کے سامنے نہ آؤں، یا پھر یہ خطرہ مول لوں۔ میرا میک اپ اتنا معمولی نہیں تھا کہ آسانی سے ان لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل جاتا، مگر اس مرحلے سے گزر گیا تو پھر کافی آسانیاں ہو جائیں گی۔ مگر وہ چوڑے چہرے والا ممکن ہے بہت تیز نگاہ رکھتا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ کام جاری رہا، اور پھر چوڑے چہرے والے شخص نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ سکے، لیکن اس کے بعد اسٹین گن والوں کا حصار ختم ہو گیا اور تمام ملازمین منتشر ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک بار پھر میری جان بچ گئی۔ غالباً انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک بے مقصد کارروائی ہے اور اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، لیکن یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا مجھے کہ وہ میری تلاش میں ناکام ہو کر اب اس لائن پر سوچنے لگے ہیں کہ ممکن ہے میں کسی دوسرے میک اپ میں ہوں۔ مگر یہ تصور زیادہ خوفناک تھا کہ وہ میرے یہاں موجود ہونے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، حالانکہ میں انہیں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور ان لوگوں سے خوف زدہ ہوں، یعنی یہاں سے نکل جانے کا خواہش مند۔ بہرحال اس وقت یہ آفت ٹل گئی تھی، لیکن اب کچھ کرنا تھا۔ اس بارے میں ساری رات سوچتا رہا۔ جب صبح ہونے والی تھی تو میں نے ایک فیصلہ کیا اور پھر اس میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری صبح مس جینڈولن مجھ سے ملاقات کرنے آئی تو میں نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ تمہارے اس کمرے میں تاریکی بہت ہے، روشنی کر دوں؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا، اور میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر لائٹ جلا دی۔ گڈ، مس جینڈولن نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری حالت خاصی بہتر نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ معمولی سے نزلہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں پریشان ہونا بیکار ہے۔ آنکھیں ٹھیک ہیں؟ ہاں، نزلہ ہمیشہ میری آنکھوں کو متاثر کرتا ہے۔ اب ٹھیک ہوں۔ ویسے میری غیر موجودگی میں فالکر کیا کرتا رہا ہے؟ کوئی شکایت نہیں ہوئی کہیں سے۔ فالکر نے بخوبی سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں۔ پھر بھی آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ گارڈز کو بہت چاق و چوبند رہنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ وہی مفرور شخص سب کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، ابھی تک ہاتھ نہیں آیا۔ ویسے خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ لون کو قتل کر کے وہ اسی عمارت تک آ گیا اور پورے دن اپنی تلاش میں سرگرداں رہا، جبکہ لون کی تلاش کار کی ڈگی میں موجود تھی۔ یہ معمولی دل گردے والے کا کام نہیں ہے۔ واقعی، میں نے مصنوعی تاثر کے ساتھ کہا، اگر وہ ہے کون؟ مگر خدا جانے، کل عمارت کے تمام ملازمین کو سیکریٹری صاحب نے خود چیک کیا تھا۔ عمارت کے ملازمین کو؟ کیوں؟ بس خیال تھا کہ کہیں وہ کسی اور کے میک اپ میں تو یہاں موجود نہیں ہے۔ کیا وہ میک اپ کا ماہر ہے؟ مجھے اس بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں معلوم، مس جینڈولن نے کہا۔ میں دل ہی دل میں اس شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا
جو ان لوگوں کو چیک کر رہا تھا تو وہ سیکریٹری ہے، لیکن کم وقت عجیب بیہودہ سا انسان تھا۔ میں اس کا روپ بھی دھار سکتا تھا اور وہ بڑے کام کی چیز تھا۔ مس جینڈولن تھوڑی دیر تک باتیں کرتی رہیں، پھر وہ چلی گئیں اور میں باہر نکل آیا۔ میں نے مسٹر نیگی کی قبر دیکھی جو گملے میں تھی۔ اس کی حفاظت کرتے رہنا ضروری تھا۔ فی الحال یہی میری بچت کا ایک ذریعہ تھا۔ اگر اس کا راز فاش ہو جاتا تو میرا کھیل بھی ختم ہو جاتا۔ اپنے کوارٹر سے نکل کر میں حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر فالکر کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ تیزی سے میرے پاس پہنچا۔ اوہ مسٹر نیگی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ کچھ اور آرام کر لیتے۔ اب میں ٹھیک ہوں فالکر، کوئی الجھن تو نہیں ہے؟ نہیں جناب، کچھ خاص نہیں، بس ذرا ڈیوٹیاں بدلنا پڑی ہیں۔ داخلی دروازے پر خاص طور سے نگرانی سخت کرنی پڑی ہے ہمیں۔ مفرور کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی، فالکر نے جواب دیا، اور میں اس کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گیا۔ یہ اندرونی عمارت تھی، یعنی وہ جگہ جہاں مسٹر ہینڈرک کا قیام تھا۔ میری ڈیوٹی گارڈ مستعد تھے۔ اب اندازہ ہوا کہ نیگی محض نگران تھا، لیکن روب داب کا آدمی تھا۔ تمام عملہ میرے سامنے مؤدب تھا۔ عمارت کے اندرونی حصے کے لوگ بھی میری عزت کر رہے تھے۔ اس وقت ہم دونوں، یعنی میں اور فالکر، ایک ہی راہداری سے گزر رہے تھے کہ دفعتاً ایک کمرے کے دروازے سے وہی چوڑے چہرے والا شخص نکل آیا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ پھر اس نے کہا، نیگی یہاں آؤ، میں تمہیں بلوانے ہی والا تھا۔ اوکے فالکر، اب تم جاؤ اور سنو، پوری عمارت کے چکر لگاتے رہو، بلکہ 2 آدمی اس کام کے لیے مخصوص کر دو کہ وہ ہر ایک گھنٹے کے بعد عمارت کے احاطے کا چکر لگاتے رہیں۔ میں نے زور سے کہا تاکہ سیکریٹری بھی سن لے۔ ٹھیک ہے جناب، فالکر نے کہا اور چلا گیا۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جس سے سیکریٹری باہر نکلا تھا، اور اب دوبارہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کچھ ضروری ہدایات ہیں تمہارے لیے نیگی۔ حکم جناب، میں نے ادب سے کہا۔ صورتحال تمہارے علم میں ہے۔ میں تمہارے اسٹاف میں کچھ اور لوگوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھیں، لیکن اس کی ضرورت تو نہیں۔ اوہ نیگی، ضرورت ہے۔ تمہارے گارڈ صرف مستعد سپاہی ہیں۔ وہ زیادہ چالاک نہیں ہیں، جبکہ وہ کم وقت بہت چالاک معلوم ہوتا ہے۔ مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ کسی طرح اس عمارت میں داخل نہ ہو جائے۔ آخر وہ ہے کون؟ میں نے کس قدر الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ بس یار، کیا بتایا جائے، ہمارے لیے کسی نئی الجھن کا اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ مادام مارگیسیا کا منظور نظر تھا۔ سیکریٹری نے منہ برا سا بنا کر کہا۔ میں نہیں سمجھا جناب۔ اس وقت مجھ سے سوالات نہ کرو نیگی، میں بہت مصروف ہوں۔ 6 آدمی تمہیں دے رہا ہوں، ان لوگوں کو لے جاؤ اور ڈیوٹی گارڈ سے ان کا تعارف کرا دو۔ یہ سب داخلی دروازوں پر رہیں گے اور آنے جانے والوں پر خصوصی نگاہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ رات کی ڈیوٹی میں تم خود یہاں سے عمارت میں رہو گے اور ساری رات یہاں گشت کرو گے۔ تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال کروں جناب؟ ہاں پوچھو۔ کیا اس شخص سے عمارت میں کسی کو خطرہ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اول تو وہ عمارت میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرے گا۔ کسے پڑی ہے کہ وہ خود موت کے منہ میں آ جائے، لیکن وہ شخص جس قدر چالاک ہے، اس کے تحت ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ ممکن ہے وہ اس عمارت ہی کو اپنے لیے بہترین پناہ گاہ تصور کریں۔ اوکے سر، آپ مطمئن رہیں، میں نے کہا۔ آؤ میں تمہیں ان لوگوں سے ملا دوں جنہیں تم یہ ڈیوٹی سونپو گے، سیکریٹری نے کہا۔ وہ 6 افراد ایک کمرے میں موجود تھے، سب کے سب لبنانی ہی معلوم ہوتے تھے۔ سیکریٹری نے ان سے میرا تعارف کرایا اور پھر وہ چلا گیا۔ میں نے ان کی مرضی کے مطابق ان سب کو ڈیوٹیاں دیں۔ ویسے یہ ایک دلچسپ کام تھا۔ میں خود اپنے لیے انتظامات کر رہا تھا۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ممکن ہے میں یہاں اپنے طور پر مکمل کامیابی حاصل نہ کر سکوں، لیکن یہ لوگ مجھے زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ جب انہیں علم ہوگا حالات کا تو وہ اپنے بال نوچتے اور چہرے کھسوٹتے رہ جائیں گے۔ سارا دن مصروف گزرا۔ رات کو میں عمارت میں آ گیا۔ میں نے ڈیوٹی گارڈز کو ہوشیار کر دیا تھا۔ اس دوران ہینڈرک مجھے ایک بار بھی نظر نہیں آیا۔ اس وقت میں اس کی رہائش گاہ کے آس پاس ہی موجود تھا۔ اپنی دانست میں
یہ لوگ ابھی تک میرے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے تھے، لیکن اب میں ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے عمارت سے باہر قدم نہیں نکالا، اندر ہی اندر گشت کرتا رہا۔ اس وقت تقریباً رات کا 1 بجا تھا۔ میں ہینڈی کی خوابگاہ کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ دفعتاً خوابگاہ کا دروازہ کھلا۔ باہر آنے والا ہینڈرک ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ شب خوابی کے لباس میں وہ عجیب نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ نیگی، اس نے مجھے آواز دی اور میں دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہینڈرک تعجب سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اندر آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور دوبارہ اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی، پھر میں نے خود کو سنبھال لیا اور خاموشی سے اس کی خوابگاہ میں چلا آیا۔ بہت خوبصورت خوابگاہ تھی، اعلیٰ درجے کا فرنیچر۔ یہاں کیا کر رہے تھے نیگی؟ سیکیورٹی صاحب نے میری ڈیوٹی یہاں لگائی ہے سر، میں نے ادب سے جواب دیا۔ ہاں، حالات ایسے ہی پریشان کن ہیں۔ نیگی، تمہاری یہاں پر ڈیوٹی ضروری ہے۔ تم نے اس سے قبل خوابگاہ دیکھی ہے؟ نہیں جناب۔ کمال ہے، تم منتظم اعلیٰ ہو۔ میرا تو خیال تھا تم اس خوابگاہ کی صفائی بھی اپنی نگرانی ہی میں کراتے ہوگے۔ میں نے یہاں اپنے ماتحت فالکر کو تعینات کر دیا ہے جناب، آج تک مجھے کوئی شکایت نہیں ملی، میں نے جواب دیا۔ ہینڈی کے یہ سوالات بے معنی نہیں تھے، ضرور اس کے ذہن میں کوئی کھٹک پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اچانک نئی صورتحال پیدا ہو جانے سے اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کی اور سنبھل گیا۔ ہاں، فالکر ایک ہوشیار اور مستعد نوجوان ہے۔ واقعی کبھی کوئی شکایت کی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ اعزاز اسے بھی حاصل نہیں ہو سکا ہوگا کہ اس نے میری پوری خوابگاہ دیکھی ہو۔ آؤ، میں تمہیں اس کے بارے میں تفصیلات بتاؤں۔ آؤ، ہینڈرک نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ خوابگاہ میرے سامنے تھی۔ ہینڈرک ایک دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دیوار میں نصب کوئی بٹن دبایا اور ایک پوری دیوار سرک کر دوسری طرف ہٹ گئی۔ ہینڈرک میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کیا خیال ہے؟ حیرت انگیز جناب، یہاں ایسی کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آؤ، اندر آؤ، میں تمہیں اس جزیرے کے عجائبات سے روشناس کراؤں۔ آؤ، اندر آ جاؤ۔ ہینڈرک اس جگہ سے گزر کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ دوسری سمت سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، چوڑی سیڑھیاں۔ ہینڈرک نہایت اطمینان سے وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ طے کرنے لگا سیڑھیاں۔ صرف چند افراد ہیں جو اس جگہ سے واقف ہیں، جنرل شیرون، مارشل گویان اور میرا سیکریٹری۔ اب تم چوتھے آدمی ہو جسے میں یہاں لایا ہوں، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف تاریکی تھی، لیکن آخری سیڑھی عبور کرنے کے بعد ہینڈرک نے نہ جانے کیا کیا کہ چاروں طرف روشنی پھیل گئی، سفید دودھیا روشنی جو آنکھوں کو بری نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اس روشنی میں اس عجیب و غریب جگہ کو دیکھا، عجائبات میں شمار کیا جا سکتا تھا اس کا۔ یہ ایک عظیم الشان ہال تھا جو کسی ستون کے بغیر نظر آ رہا تھا۔ انسانی ہاتھوں کی تعمیر تھی۔ دیواروں میں الماریاں نظر آ رہی تھیں، جگہ جگہ عجیب طرز کی مشینیں موجود تھیں۔ ایک جگہ چند پنجرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک پنجرے میں 2 سیاہ فام نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں روشنی دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آؤ، ہینڈرک نے کہا اور میں بے اختیار آگے بڑھ گیا۔ راستے میں میں نے ایک چھوٹا سا حوض دیکھا جس میں بھرے ہوئے پانی پر کاہی سی جمی ہوئی تھی۔ اس حوض پر شیشے کا ڈھکن تھا۔ ہینڈرک اس کے اوپر سے گزر گیا، مجھے بھی اس پر سے گزرنا پڑا، لیکن میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ ہم اس ہال کے وسط میں تھے۔ ہینڈرک ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھ گیا اور پھر اس نے مجھے بھی ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر، اگر مجھے اجازت ہو تو۔ ہاں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہینڈرک مسکراتے ہوئے بولا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ یعنی اس عمارت کی نگرانی پر؟ جی ہاں، اس عمارت کے لیے تم فکر مند نہ ہو، یہاں بیٹھ کر بھی تم اپنی ڈیوٹی کا کاریں انجام دے سکتے ہو۔ بیٹھو، اس نے کہا اور میں اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک خاص ڈیزائن کی کرسی تھی۔ میں کسی بھی لمحے کسی حادثے کا منتظر تھا، لیکن اب تو اس چوہے دان میں پھنس ہی چکا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہو۔ تو مسٹر نیگی، یہ ہے میری کل کائنات۔
تمہیں اس کی حقیقت جان کر مسرت ہوئی ہوگی۔ میں نے تمہاری ڈیوٹی والی بات غلط نہیں کہی تھی۔ یہ دیکھو، یہ تمہاری ڈیوٹی کی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری کرسی خود بخود گھوم گئی اور اب میری آنکھوں کے سامنے ایک وسیع اسکرین تھی جس پر کچھ دھندلاہٹ تھی، لیکن چند لمحات کے بعد یہ دھندلاہٹ صاف ہو گئی اور اس پر باہر کے مناظر روشن ہو گئے۔ یہ عمارت کے خاص حصے تھے۔ راہداریاں سنسان پڑی تھیں، اسکرین پر مناظر بدل رہے تھے اور عمارت کے مختلف حصے آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈیوٹی گارڈ اپنی اپنی جگہوں پر مستعد تھے۔ پوری عمارت دیکھنے کے بعد ہینڈرک کی آواز ابھری، کیا خیال ہے مسٹر نیگی؟ کیا یہاں سے تمہارا کام تسلی بخش انداز میں نہیں ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یہ نظام حیرت انگیز ہے۔ یہی نہیں، کچھ اور بھی ہے، دیکھو، ہینڈرک نے کہا اور اسکرین دوبارہ روشن ہو گئی۔ اب عمارت کے بیرونی مناظر بھی نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کا پہلا داخلی دروازہ نظر آیا اور پھر نزدیک و دور کے مناظر۔ اس دوران ہینڈرک کی آواز ابھری، میں نے کچھ اور انتظامات بھی کیے ہیں نیگی۔ بعض چہروں میں ری پلے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ان کا انتظام بھی کیا ہے۔ میں تمہیں صرف ایک منظر دکھاؤں گا، دیکھو، اس نے کہا اور اسکرین کے مناظر بدل گئے۔ میں نے اس پران اسٹیل گرد برداروں کو دیکھا جو حصار بنائے کھڑے تھے۔ ان کے درمیان عمارت کے سارے ملازمین ہراساں کھڑے تھے۔ سیکریٹری ان کے چہروں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ پچھلے دن کا منظر تھا۔ اس کمبخت نے اس منظر کو محفوظ کر لیا تھا۔ میرے آدمی مجھے آقا سمجھتے ہیں۔ بس اس جزیرے کا مالک اور مالک ٹائپ کے لوگ صرف اپنے ماتحتوں پر انحصار کرتے ہیں، لیکن میں ذرا مختلف انسان ہوں۔ میں خود بھی حالات پر نگاہ رکھتا ہوں، جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ اسکرین پر اب ملازمین میں سے ایک ایک کا چہرہ نمایاں ہو رہا تھا۔ دیکھا نیگی؟ جناب عالی، میں نے جواب دیا۔ ان میں تم نہیں ہو نیگی، دفعتاً اس نے کہا اور میرے بدن میں ایک بار پھر سنسنی دوڑ گئی۔ تاہم میں نے جلدی سے کہا، میں پچھلے 2 دن سے بیمار تھا۔ 2 دن سے؟ ٹھیک تو ہے، تمہیں 2 دن سے ہی بیمار ہونا ہی چاہیے تھا، پھر بھی کیا تم میری یادداشت کی داد نہیں دو گے؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ان چہروں میں تم جیسے عام شخص کو نہ دیکھ کر مجھے تمہارا خیال بھی نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت جب اچانک تم مجھے نظر آئے تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال در آیا، کیا یہ میری یادداشت کا کمال نہیں ہے؟ اسکرین صاف ہو گئی تھی۔ بہرحال چھوڑو ڈیئر، ہم کن معاملات میں الجھ گئے، یہ بتاؤ، نیگی کہاں ہے؟ جی، میں نے حیرت سے کہا، نیگی کہاں ہے؟ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نیگی ہوں جناب۔ نہیں میرے دوست، نیگی کئی بار میری موجودگی میں میری خوابگاہ میں آ چکا ہے۔ وہ میری خوابگاہ سے عدم واقفیت کا اظہار کیسے کر سکتا ہے؟ ویسے تمہاری تسلی کے لیے میں تمہیں تمہاری اصل شکل دکھا دوں۔ اس شیطان نے کوئی عمل کیا اور چھت سے میرے اوپر روشنی کی ایک شعاع پڑی۔ میں روشنی میں نہا گیا اور دوسرے ہی لمحے میں نے اسکرین پر اپنی تصویر دیکھی۔ میں اسی کرسی پر بیٹھا نظر آ رہا تھا، لیکن میک اپ کے بغیر۔ میری اصل شکل نمایاں تھی۔ میرے ہاتھوں اور پیروں کی جان سی نکلنے لگی۔ ڈراپ سین ہو گیا تھا۔ کیا خیال ہے میرے نادان دوست؟ قابل تعریف، میں نے کہا اور اسکرین صاف ہو گئی۔ اجازت ہو تو اب میں تمہیں علی یار خان کہہ کر مخاطب کروں؟ اجازت ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ مجھے تمہاری یہ بے خوف مسکراہٹ پسند آئی۔ آؤ اب دوسری باتیں کریں۔ اب تو تم اولیو ہاورڈ کے نام سے بھی عدم واقفیت کا اظہار نہیں کرو گے، ظاہر ہے پاکستانی ہو تم۔ خدا کا شکر ہے، میں نے جواب دیا۔ قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے؟ ہاں۔ تعلیم چھوڑ کر ان جھمیلوں میں کیوں پڑ گئے؟ بس اتفاقیہ طور پر ایبرن ہال کے ایک اجتماع میں یہودیوں کی بےہودگی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ حقیقتوں کو بےہودگی کہنا عقل مندی تو نہیں ہوتی، ہینڈرک نے کہا۔ میں دوبارہ ان حقیقتوں کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ ایبرن ہال میں بڑے بڑے چغت موجود تھے اور اس وقت جب میں بول رہا تھا ان کی زبانیں گونگ تھیں، اور پھر بعد میں جھٹلائے ہوئے جھلائے ہوئے گیدڑوں نے غول بنا کر مجھ پر حملہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ گویا تمہارے خیال میں اسرائیل کوئی حقیقت نہیں، حقیقت ہے۔
ایک گھناؤنی حقیقت جسے دیکھ کر انسانیت کی گردن شرم سے جھک جاتی ہے۔ بہرحال یہ تمہارے نظریات ہیں، مگر کوئی بھی تم سے متفق نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے مسٹر ہینڈرک، جو لوگ ہم سے متفق ہیں آپ بھی ان کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ امریکہ سے فرار کس طرح ہوئے؟ بڑی مشکلات کے بعد، زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے ہوئے۔ وہاں سے لندن آئے تھے، ہاں، اور پھر وہاں زیر زمین مجرموں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ خاصی معلومات مہیا کر لی ہیں آپ نے میرے بارے میں مسٹر ہینڈرک۔ اولیو ہاورڈ سے تفصیلی بات چیت ہوئی تھی تو تمہارے بارے میں۔ تم بعد میں ہائی جاکروں سے مل گئے تھے؟ ہاں، طویل داستان ہے زندگی کی، بہت سی کہانیاں ہیں۔ اب باقاعدہ فلسطینی تنظیم میں شامل ہو؟ ہاں، اور اپنی خوش بختی پر نازا ہوں۔ مارگیسیا کے پیچھے کیوں لگے تھے؟ مادام مارگیسیا نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ محترمہ خود ہی میرے پیچھے لگی تھیں، میں ان کی شخصیت سے ذرا بھی واقف نہیں تھا۔ ان کے بارے میں معلومات تو یہیں آ کر حاصل ہوئیں۔ مارگیسیا کا جرم ناقابل معافی ہے، اس کی غلیظ فطرت اب ہمارے مقاصد کی آڑ آنے لگی ہے، اسے بھی درست کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہاں تمہارا مددگار کون ہے؟ کیا مطلب؟ جزیرے پر تمہارا مددگار کون ہے؟ تلاش کر لو، تم تو جدید ترین آلات سے لیس ہو، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اور ہینڈرک مسکرانے لگا۔ گویا یہاں تمہیں کوئی مددگار نہیں مل سکا، اس نے کہا۔ یہاں تمہاری نسل آباد ہے، میری مدد کون کرتا؟ بہرحال تم خاصا ہنگامہ آرائیاں کرتے رہے ہو، اس سلسلے میں اپنے لیے کوئی مناسب سزا تجویز کر لو۔ تم اس سے اتفاق نہیں کرو گے ہینڈرک، میں نے جواب دیا، اور وہ مجھے گھورنے لگا۔ پھر اس نے ایک بٹن دبایا اور وہ پنجرہ کھل گیا جس میں دونوں سیاہ فام بند تھے۔ اچھے تنوتوش کے دونوں سیاہ فام پنجرے کا دروازہ کھلتے ہی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ہینڈرک نے ایک انگلی اٹھا دی۔ اگر تم میں سے دوسرے نے پنجرے سے باہر قدم رکھا تو دونوں اسی جگہ راکھ ہو جاؤ گے۔ چلو کوئی ایک باہر نکل آؤ۔ سیاہ فاموں میں سے ایک پنجرے سے باہر نکل آیا تھا۔ آگے آؤ، بڑھتے رہو، ہینڈرک نے کہا۔ پنجرے کا دروازہ باہر سے بند ہو گیا تھا۔ ہینڈرک کی ہدایت پر سیاہ فام آگے بڑھتا رہا، پھر وہ شیشے کے اس حوض کے اوپر رک گیا۔ موت کا ایک انداز یہ بھی ہے، ہینڈرک نے کہا اور ایک بٹن دبا دیا۔ شیشے کی چھت پھٹ گئی۔ سیاہ فام ایک دل خراش چیخ کے ساتھ حوض میں گر گیا۔ حوض سے دھواں بلند ہوا اور تیز تیزاب کی بو ہال میں پھیل گئی۔ میں نے بڑے کرب کے عالم میں سیاہ فام کو مرتے دیکھا تھا۔ وہ تیزاب کا تالاب تھا۔ شیشے کی چھت پھر بند ہو گئی۔ دوسرا سیاہ فام حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگا۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں رو رہا تھا اور سلاخوں سے اپنا سر ٹکرا رہا تھا۔ اپنے ساتھی کی موت کا اسے شدید غم تھا، لیکن ہینڈرک نے دوبارہ اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ مارگیسیا عورت ہے، لاکھ چلاک سہی، لیکن کم عقل ہے۔ میں نے تمہاری اس بات پہ یقین نہیں کیا کہ تم مارگیسیا کی شخصیت سے واقف نہیں تھے۔ یہ نیا خیال کیوں آیا؟ تم مارگیسیا پر اپنی اسیری کا روب بھی ڈالتے رہے ہو، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہوگا۔ بہرحال میں تمہیں اپنی طرف سے موت کی پیشکش کے سوا اور کوئی پیشکش نہیں کر سکتا۔ گویا تم مجھ سے خوف زدہ ہو، میں نے کہا۔ ہینڈرک کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کسی قدر کرخت لہجے میں جواب دیا، موت کو اس قدر قریب دیکھ کر انسان بدحواس ہو ہی جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم بے باکی کی حدود سے نکل کر گستاخی کی حدود میں داخل ہو گئے ہو۔ ہاں، میں تم سے خوف زدہ ہوں، اسی لیے تمہیں تنہا یہاں لے آیا ہوں۔ تم مسلح بھی ہو، مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرو، نکالو پستول، میں تنہا ہوں، تمہارے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہینڈرک کا ایک ایک لفظ نفرت اور طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ تمہاری پناہ گاہ ہے ہینڈرک، تم نے اس مشینی نظام کے ذریعے خود کو ناقابل تسخیر بنا لیا ہے۔ اگر تم ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی برتری بھی رکھتے ہو تو آؤ فیصلہ کر لیں، لیکن مجھے علم ہے تم ایک معذور انسان ہو، میں تمہیں قابل رحم سمجھتا ہوں۔ تم پستول کی بات کرتے ہو، اگر تم معذور نہ ہوتے تو میں ٹھوکریں مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیتا۔ تم جیسے لوگوں کے لیے یہ پستول ضروری نہیں ہوتا۔
میں نے پستول نکال کر دور پھینک دیا۔ ہینڈرک جذباتی ہیجان کا شکار ہو گیا۔ اس کی خوش مزاجی کافور ہو گئی اور آنکھیں اس کی سرخ نظر آنے لگیں۔ تمہیں میری معذوری کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ مارگیسیا نے بتایا تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے ہینڈرک۔ تم بلا شبہ ایک شریف نوجوان ہو کہ اپنے دشمنوں سے بھی ہمدردی رکھتے ہو، لیکن میں تمہیں یہاں بھی مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے جو حیثیت حاصل کی ہے علی، وہ بھیک کے ذریعے حاصل نہیں کی۔ میں اس کا اہل ہوں۔ آؤ تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ایک بار پھر سوچ لو ہینڈرک، بلا آخر تم تھک ہار کر اپنے مخصوص ذرائع استعمال کرو گے۔ وعدہ کرتا ہوں ایسا نہیں ہوگا، اس نے کہا۔ میں بھی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ میری کوشش نے بلا آخر ہینڈرک کا دماغ الٹ دیا تھا۔ وہ میری جال میں آ گیا، لیکن اب میں اس کے لیے ایک مخصوص دشمن تھا۔ اگر تم جسمانی طور پر مجھے زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم زندہ رہنے میں حق بجانب ہو، میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم نسلاً یہودی ہو ہینڈرک تو مجھے تمہاری اس مردانگی اور دلیری پر حیرت ہے۔ تم اپنی نسل کی چال بازیوں کے برعکس ایک اچھے انسان ہو۔ اگر تم مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین کرو مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ ہینڈرک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میری نگاہیں بھی اس پر جمی ہوئی تھیں اور میں اس کی ایک ایک جنبش سے باخبر تھا۔ دفعتاً وہ فضا میں اچھلا، لیکن میں اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا۔ ہینڈرک کا خیال ہوگا کہ میں اس کی اس چھلانگ سے بچنے کی کوشش کروں گا اور اپنی جگہ چھوڑ دوں گا، لیکن اب میں بھی اتنا احمق نہیں تھا کہ اس کے اچھلنے کے انداز سے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ چھلانگ آگے بڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ زمین پر پہنچا تو اسے مایوسی ہوئی، لیکن زمین پر قدم جماتے ہی وہ دوبارہ اچھلا اور گھوم کر پھر اپنی جگہ آ گیا۔ میں نے خاموشی سے اس کی حرکات پر نگاہیں جماتے ہوئے دیکھا کہ وہ صرف اچھل رہا تھا۔ وہ کئی بار اچھلا، لیکن میں نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی۔ پھر ایک بار اس کے بدن کی پوزیشن نے مجھے بتا دیا کہ اب وہ حملہ کرنے والا ہے۔ میں نے فضا میں قلہ بازی کھا کر دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے اور اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں الجھا لیا۔ ہینڈرک بری طرح الجھ کر گر پڑا تھا، لیکن اس وقت میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب میں نے اسے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر گرنے سے بچتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر دوبارہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ قابل تعریف، بلا شبہ قابل تعریف۔ تم بہت پر اعتماد نوجوان ہو۔ تم نے میرا بہترین داؤ ناکارہ بنا دیا ہے، لیکن اب سنبھلو، اس نے کہا۔ میں خاموشی سے اس کی دوسری کوشش کا انتظار کر رہا تھا۔ دفعتاً اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو عجیب انداز میں گھمانا شروع کر دیا۔ ان کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ فضا میں کسی پنکھے کی سی سنسناہٹ پیدا ہو گئی۔ ہینڈرک آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے ان مشینی ہاتھوں سے بچنے کے لیے زمین پر لیٹ کر سویپ کیا۔ ہینڈرک اچھل کر میرے اوپر سے نکل گیا، لیکن میں نے اس کا خیال بھی رکھا تھا۔ میرے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہوئے اس کی پشت ایک لمحے کے لیے میری طرف ہوئی تھی۔ میں نے زمین پر سلپ لگائی اور اس کی ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسا دیں۔ پھر میں ایک دم پلٹ گیا۔ ہینڈرک کو ایک بار پھر زمین پکڑنی پڑی، لیکن اس بار وہ اپنی پیشانی کو زمین سے ٹکرانے سے نہیں بچا سکا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اب اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا۔ اسے اپنے مقابل کے خطرناک ہونے کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ وہ سنبھل گیا اور اب محتاط انداز میں حملے کرنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سی تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ اس تاریکی میں ننھے منھے سرخ نقطے ابھر رہے تھے۔ نہ جانے یہ کیا کیفیت تھی، بس ایک وحشیانہ جذبہ میرے دل میں سر ابھار رہا تھا۔ مقابل کو قتل کر دو، اسے مار دو، ہر قیمت پر۔ چنانچہ میں احتیاطی تدابیر بھولتا جا رہا تھا۔ میں وحشیانہ انداز میں اس پر جھپٹا اور اس نے ایک ہاتھ میرے شانے پر مارا۔ مجھے اپنے شانے کی ہڈی ٹوٹتی محسوس ہوئی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ دوسرے ہی لمحے میں ہر تکلیف بھول گیا۔ میں نے ایک گھونسا اس کے منہ پر مارا اور اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ تاریکی چھٹ گئی اور اب مجھے صرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا، چمکدار خون۔
اس کے ساتھ ہی کچھ آوازیں میرے کانوں میں ابھر رہی تھیں، انسانی شور کی آوازیں۔ نہ جانے یہ شور کیسا تھا، نہ جانے ہینڈرک کیا کر رہا تھا۔ میرا ذہن ساتھ چھوڑ چکا تھا، بس اعصاب کام کر رہے تھے اور میں ابھی تک زخمی نہیں ہوا تھا۔ میں تو اس وقت چونکا جب اچانک ہینڈرک اس کٹہرے سے جا لگا جس میں سیاہ فام قیدی بند تھا۔ قوی عقل سیاہ فام نے اچانک کٹہرے سے دونوں ہاتھ نکال کر ہینڈرک کی گردن پکڑ لی، اور ہینڈرک کافی مشکل میں تھا۔ اس نے اپنے جسم کی پوری قوت صرف کر کے خود کو سیاہ فام کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں اس کے دونوں بازو کٹہرے کی سلاخوں میں پھنس گئے۔ قوی ہیکل سیاہ فام کو زندگی میں پہلا موقع ملا تھا وہ اس درندہ صرف شخص سے انتقام لینے کا، اسی لیے اس نے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ یکایک اس نے گردن چھوڑ کر ہینڈرک کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مشینی ہاتھ کچھ اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ ہینڈرک آسانی سے انہیں نہیں نکال سکتا تھا۔ اس نے ہاتھوں کے زور سے اپنے جسم کو فضا میں اوپر اٹھایا، لیکن اس کی یہ حرکت اس کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس کے دونوں بازو اکھڑ گئے اور وہ جھٹکے سے نیچے جا پڑا۔ بیچارہ سیاہ فام قیدی ان بازوؤں کو پاگلوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ہینڈرک کے سر پر موجود تھا۔ اس بار اسے فوراً اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ اٹھنے کی کوشش میں وہ کئی بار زمین پر لڑک چکا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ سوری ہینڈرک، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم اس طرح فاتح تو قرار نہیں دیے جاؤ گے؟ اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے، یہ میری فتح نہیں ہے۔ اپنے وعدے کو پورا کرو اور مجھے خود سے جنگ کرنے کا موقع دو، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ کس طرح مسٹر ہینڈرک؟ میں نے پوچھا۔ میرے دونوں ہاتھ مجھے دلوا دو، انہیں میرے بازوؤں میں نصب کرنے میں میری مدد کرو۔ میں ان کے بغیر واقعی ناکارہ ہوں، اور اس کے بعد ہم دو بہادروں کی طرح جنگ کریں گے، پھر فتح جس کا بھی مقدر ہو۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مسٹر ہینڈرک، میں جذباتی ضرور ہوں، لیکن اتنا نہیں کہ تمہاری اس احمقانہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑوں۔ تم مجھ سے جنگ کرنے کی مکمل کوشش کر چکے ہو اور ناکام رہے ہو۔ یہ تمہارا جزیرہ ہے اور پورے جزیرے میں تمہارے اپنے آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ اگر میں نے تمہاری اس احمقانہ خواہش کی تکمیل میں تمہاری مدد کی تو اس کے بعد تم مجھ سے جنگ نہ کرو گے، بلکہ سیدھے اپنے اس مشینی نظام کی جانب دوڑ پڑو گے جو تمہاری اصل طاقت ہے۔ سوری مسٹر ہینڈرک، میں ان احمقانہ حرکتوں کو نہیں دہرا سکتا کیونکہ یہاں میں تنہا ہوں۔ تو تم کیا کرو گے؟ ہاں مسٹر ہینڈرک، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ کل تک تم یہاں متقل العنان تھے اور تمہارے احکامات پر نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا۔ آج تم بے بس ہو، کسی چوہے کی مانند۔ ابھی تم نے نہایت بے رحمی سے ایک انسان کو ختم کر دیا تھا، صرف اپنی تفریحی تباہ کے لیے، اور اپنے آپ کو ایک ظالم اور وحشی انسان ثابت کرنے کے لیے۔ انسانی زندگیوں سے اس طرح کھیلنے کا حق تمہیں کس نے دیا ہینڈرک؟ اور پھر یوں بھی تم ایک ایسی قوم کے فرد ہو جس سے مجھے بے پناہ نفرت ہے۔ میں اب تمہیں اس کا موقع نہیں دوں گا ہینڈرک۔ گویا تم مجھے قتل کر دو گے؟ ہاں، یہ ضروری ہے۔ دفعتاً عقب سے سیاہ فام کی آواز سنائی دی۔ ماسٹر پلیز میری ایک بات سن لو۔ میں سیاہ فام کی جانب متوجہ ہوا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے سیاہ فام سے کہا، اور سیاہ فام کے چہرے پر مسرت کے نقوش ابھر آئے۔ اگر آپ اس کے دشمن ہیں تو میں آپ کا غلام ہوں۔ میرے سینے میں ایک جہنم سلگ رہا ہے ماسٹر۔ اس نے میرے 10 ساتھیوں کو ختم کیا ہے۔ ہم 11 بھائی تھے، پورے 11، لیکن اب میں تنہا ہوں۔ ماسٹر، اس جہنم کو سرد کرنے میں میرے ساتھ تعاون کریں، میری مدد کریں اور مجھے موقع دیں کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ ماسٹر، یہ میری التجا ہے تم سے۔ اس کے بعد اگر تم چاہو تو میری گردن بھی کاٹ دینا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں ماسٹر۔ سیاہ فام نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔
مشینی ہاتھ اس نے اپنے پنجے کے ایک کونے میں پھینک دیے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا خیال ہے ہینڈرک، اس بیچارے کو سبھی موقع ملنے چاہیے۔ بکواس مت کرو، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اس نے اٹھنے کی پوری کوشش کی، لیکن ہاتھوں کا سہارا نہ ملنے کی وجہ سے یہ کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتا اور ایک بار وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بیٹھا اور پھرتی سے پیروں کے سہارے اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن میں تیار تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اب بھی کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سارا مشینی نظام میری سمجھ سے باہر تھا، چنانچہ میں نے اچھل کر پھر ایک ٹھوکر اس کی پنڈلی پر ماری اور اس کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکل گئی۔ دوسری ٹھوکر نے اسے پھر زمین پر لٹا دیا۔ دونوں ٹھوکریں انتہائی شدید تھیں اور اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد میں آگے بڑھا اور میں نے اس پنجے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن پنجرا ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب سیاہ فام نے مجھ سے کہا، یہ ایسے نہیں کھلے گا ماسٹر، تم یوں کرو کہ اس میز پر جاؤ اور اس پنجے کا بٹن تلاش کرو۔ جلدی کرو ماسٹر، سیاہ فام نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک بار پھر ہینری کے پاس سے گزرا اور گزرتے ہوئے میں نے ایک اور ٹھوکر اس کی کمر پر لگا دی۔ اس ٹھوکر سے وہ بلبلا گیا۔ ریڑھ کی ہڈی پر ٹھوکر لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ تڑپنے لگا۔ میں میز کے پاس پہنچ گیا اور یہاں بٹنوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ میں نے ایک بٹن پر انگلی رکھی تو اسکرین روشن ہو گئی۔ دوسرے بٹن کو دبایا تو تالاب کی چھت شق ہو گئی اور ہال میں تیز بو پھیل گئی۔ تیسرا بٹن دبایا تو ایک دیوار اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ بہرحال وہ بٹن بھی مل ہی گیا جس سے پنجہ کھل گیا تھا۔ سیاہ فام آزاد ہو گیا اور اب وہ آہستہ آہستہ ہینری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد وہ ہینری کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی سفید سفید آنکھیں نہایت بھیانک انداز میں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ چہرے پر اس قدر درندگی نمایاں ہو گئی تھی کہ اس کی وحشتوں کا اندازہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہم 11 بھائی تھے اور اب میں تنہا رہ گیا ہوں۔ معاف کر دو مجھے، معاف کر دو۔ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، میں تمہیں بے پناہ دولت دوں گا۔ ہینری گڑ گڑا رہا تھا۔ دولت مجھے ایک بھائی بھی نہیں دے سکتی، تم وحشی خونی بھیڑیے۔ اس کے حلق سے غراہٹیں نکلنے لگیں۔ اس نے جھک کر ہینری کی ایک ٹانگ پکڑی اور پھر اپنا ایک پاؤں اس کی دوسری ٹانگ پر رکھ دیا۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ سیاہ فام کیا کرنا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں جھپک گئیں اور دوسرے ہی لمحے ہینری کی دل خراش چیخیں ابھرنے لگیں۔ سیاہ فام نے اسے درمیان سے چیر کر پھینک دیا تھا۔ ہال کے فرش پر خون کی لکیر پھیل گئی اور ہینڈرک دم توڑ چکا تھا۔ سیاہ فام اس کے سر پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت تھی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ تم کون ہو ماسٹر میں نہیں جانتا، لیکن اب میں ساری زندگی کے لیے تمہارا غلام ہوں۔ تم نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ مجھے میری آرزو پوری کرنے کا موقع بھی دیا ہے۔ میں تمہارا غلام ہوں آقا، میں ہوں تمہارا غلام۔ وہ میرے قدموں پر جھک گیا۔ میں نے جلدی سے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ تم میرے دوست ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ لوٹس لوبو، اس نے جواب دیا۔ کرسچن ہو؟ ہاں ماسٹر۔ اس کے چنگل میں کیسے آپ پھنسے؟ یہ تو عیسائیوں کا دشمن نہیں تھا، یہ انسانیت کا دشمن ہے۔ مذاہب اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتے، اس کا مذہب تو بس وحشت اور درندگی ہے۔ ہم 11 بھائی بیروت کے ایک کلب میں موسیقی کے سہارے زندگی گزار رہے تھے۔ اس ذلیل انسان نے ہمیں خریدنے کی کوشش کی۔ ہمارا فن اسے پسند آیا تھا۔ ہم نے اس کے ہاتھوں فروخت ہونے سے انکار کر دیا۔ تب یہ ہمیں اغوا کر کے یہاں لے آیا۔ وہ ہمیں بے ہوش کر کے لایا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد ہم پریشان تھے۔ اس نے ایک شو کیا اور ہمیں اس میں گانے بجانے پر مجبور کیا۔ ہم نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کسی قیمت پر اس کی خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بس اس نے ہمیں قید کر لیا۔ اس بات کو اس نے اپنی توہین سمجھا اور اس کے بعد اس نے ہمیں جانوروں سے بدتر تصور کیا۔ اس نے ایک ایک کر کے میرے تمام بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
صرف دوسروں کے سامنے اپنی درندگی کی مثال پیش کرنے کے لیے اس نے 10 زندگیاں لے لیں۔ میرا آخری بھائی لوٹس چھوڑ لو، تمہارے سامنے ہلاک ہوا ہے۔ سیاہ فام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خود کو سنبھالو لوبو، یہ درندہ مر چکا ہے، لیکن ابھی ہم دونوں اس ہولناک جزیرے پر موجود ہیں۔ تم کون ہو ماسٹر؟ اس کا دشمن، بدترین دشمن۔ میرا نام علی ہے۔ میں ذہنی طور پر کم ہوں ماسٹر، اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے اشارے پر میں تیزاب کے اس تالاب میں کود جاؤں گا۔ میں تمہارا غلام ہوں۔ کوئی بات نہیں ہے لوبو، ہمیں چالاکی سے کام لے کر اس جزیرے سے نکلنا ہے۔ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا ماسٹر، لوبو نے کہا۔ تمہیں علم ہے اس جگہ کون کون آتا ہے؟ میرا مطلب ہے تم ان لوگوں کو ضرور جانتے ہوگے جو یہاں تک آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ 7 ماہ سے یہاں قید ہیں ماسٹر، اس کی ایک ایک حرکت ہمارے علم ہے، یہاں تک کہ وہ صرف ان لوگوں کو لاتا تھا جنہیں وہ زندگی سے محروم کرنا چاہتا تھا، انہیں اپنے شیطانی کارنامے دکھاتا اور پھر انہیں موت کی نظر کر دیتا۔ یہ خونی تالاب جس میں ابھی ابھی تم نے میرے آخری بھائی کو مرتے دیکھا تھا، ہمارے سامنے اس 7 ماہ کے عرصے میں تقریباً 20 زندگیاں اس میں ڈوب چکی ہیں، 20 افراد اس میں گر کر ختم ہو چکے ہیں۔ انسانوں کی زندگی اس مردود کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتی، لیکن یقین کرو ماسٹر، ہماری سانسیں اس کے قبضے میں تھیں۔ ہم نے ایک ایک لمحہ خوف اور دہشت سے کانپتے ہوئے گزارا ہے۔ میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اس خبیث کے بارے میں۔ کاش ہزاروں زندگیاں ملتی اور میں اس کی تمام زندگیاں اسے اذیت دے دے کر ختم کر دیتا۔ میں تمہیں اپنے دل کا حال نہیں بتا سکتا ماسٹر، لوبو نے کربناک لہجے میں کہا، اور میں گردن ہلانے لگا۔ مجھے تمہارے درد کا احساس ہے لوبو، بہر صورت اب یہ موذی فنا ہو چکا ہے اور ہمیں اس جزیرے سے نکلنا ہے۔ اس جزیرے پر اس کی حکومت تھی اور تمام کے تمام افراد اس کے تابع۔ تمہیں انہیں چکمہ دے کر یہاں سے نکلنا ہوگا، اور یہ آسان کام نہیں، اس کے لیے ہمیں انتہائی ہوشیاری سے کام کرنا ہے۔ لوبو، کیا مجھے یہاں میک اپ کا سامان مل سکتا ہے؟ میرا مطلب، جیسا کہ تم نے کہا کہ تم اس جگہ کے حالات سے بخوبی واقف ہو، کیا چہرہ بدلنے کے لیے اس جگہ کوئی چیز موجود ہے؟